اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مدینہ منورہ کے اندر جو مختلف طبقات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو مسلمان تھے انصار جن کا اوس اور خزرج کے ساتھ تعلق تھا، ان کا پہلے تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر یہود کے جو قبائل آباد تھے ان کا پچھلے سبق میں تعارف بیان ہوا ہے۔ تو ابھی جو منافقین مدینہ منورہ کے اندر ایک طبقہ تھا ان کا کچھ تعارف اور تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو یہود تھے ان کے جو مقاصد تھے ان کے اندر مدینہ کے جو عرب لوگ تھے اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، ان کی ایک جماعت یہود کے ساتھ معاونت کرتی تھی، ان کی مدد کرتی تھی، اسلام کے خلاف ان کی جو سازشیں تھیں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ عام اللہ بصائرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، یہ دین کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا تھا اور اوپر اوپر سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ کفر کو ظاہر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو اپنی زندگی کا خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہمیں دنیا سے ختم نہ کر دیا جائے، تو اوپر اوپر سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، مسلمان کے ساتھ رہتے تھے اور اندر دل کے اندر وہ کفر چھپائے ہوئے ہوتے تھے اور کافروں کا، یہود کا یا مکہ کے مشرکین کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ جو طبقہ تھا ان کے اوپر جو سب سے بڑا سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول خزرجی، خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، یہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں یہ جو بندہ تھا یہ مدینہ کی سرداری کی لالچ رکھتا تھا اور اس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اس کو مدینہ کا سردار بنایا جائے، سرداری کا تاج اس پر رکھا جائے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب مسلمانوں کو یہاں پر سارا غلبہ ہوگا اور اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ اور یہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور اندر سے کافر تھے، کافروں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان منافقین کا جو ضرر ہے، نقصان ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف کفار سے بھی زیادہ ہے۔ جو کفار کھلم کھلا کافر ہیں، وہ کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، ان کے نقصان سے ان منافقین کا نقصان زیادہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر رہتے ہیں اور اندر ہی اندر سے سازشیں کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں تو مسلمانوں کے رازوں کو جان لیتے ہیں اور ان کو پھر جو دشمن ہے یہود یا دوسرے کفار ان تک پہنچاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس طرح ہوا بھی ہے۔ تو یہ بہت نقصان دینے والی جماعت تھی۔ اور والاساس الذی کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا اور جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ظاہری جو اسلام ہے اس کو آپ قبول کر لیتے تھے اور باطن میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ظاہری طور پر یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو قبول کر کے ان کو مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے جا رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے اور یہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام میں ان کے اوپر اطمینان نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر جو ہے نا اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے محتاط رہا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے غائب ہوئے، کسی دوسری جگہ سفر میں تشریف لے گئے، تو پیچھے آپ نے انصار کو وہاں پر مدینہ میں والی مقرر کیا۔ لیکن کبھی بھی یہ منقول نہیں ہے کہ یہ جو نفاق والے منافقین ہیں ان میں سے کسی بندے کو آپ نے وہاں پر والی بنایا ہو، نگران بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں تھا تو ان سے آپ احتیاط کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ اگر منافقین میں سے کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دی گئی، کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی نگرانی دی گئی، تو یہ اس کو فرصت شمار کریں گے، غنیمت شمار کریں گے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ان کو کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں دی گئی، کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، ان پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اہم درس ہے سارے اسلام کے جو رؤساء ہیں، حکمران ہیں یا بڑے جو ذمہ داریوں والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک اہم نصیحت کی بات ہے، درس کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اہم جو ریاست کے امور ہوتے ہیں یا دین کے جو اہم معاملات ہوتے ہیں اس میں صرف ان لوگوں پر یہ اعتماد کیا جائے
جن کے بارے میں بندے کو اطمینان ہو کہ یہ دل سے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی حمایت کرنے والے ہیں، جن کے اوپر نفاق کا شبہ ہو کہ دل سے ان کے کرتوتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان کو کسی اہم کام کی ذمہ داری سپرد نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ دل کے اندر جو بات ہے اس کو سامنے نہیں ظاہر کرتے، سامنے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، دل میں کچھ اور پوشیدہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوئی اہم معاملہ اور ذمہ داری سپرد نہیں کرنی چاہیے۔ منافقین کے ساتھ بھی ویسے تو کیونکہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے تو آپ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن کاموں کے اندر ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے تھے اور ان سے محتاط رہا کرتے تھے۔ معاہدۃ الیہود، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وقد علمت انہ کان یضاد المسلمین فی المدینہ فیۃان، کہ پچھلی جو تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے مخالفین جو تھے مدینہ میں وہ دو قسم کے گروہ تھے، ایک یہودی اور دوسرے منافقین۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل من هؤلاء الظواہر، یہ جو منافقین تھے ان کے ظاہر کو قبول کرتے ہوئے ان کو آپ مسلمان سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو غیر سمجھا جائے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ کی جائے، ان کو مسلمانوں کی طرح ہی عام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو دوسری طرف یہودی تھے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے دشمن تھے، آپ کے مخالف تھے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی جنگ بھی نہ ہو اور کوئی تکلیف وغیرہ بھی نہ پہنچائی جائے، تو لہٰذا دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے اور کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے، اور کوئی اور دشمن اگر آتا ہے تو اپنے دوسرے فریق کے خلاف اس دشمن کی معاونت نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے۔ مثلا مسلمانوں کے خلاف بھی حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہودی اس لشکر کی حمایت نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے اور نہ خود مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ اسی طرح مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے اور کسی اور حملہ اور لشکر کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اگر مدینہ منورہ کے اوپر کوئی اچانک دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ینصرونہ، یہ دونوں فریق ایک دوسرے کی مدد کر کے اس دشمن کے خلاف لڑائی کریں گے، مطلب مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اس دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا اور ان کو اپنے دین کے اوپر ہی برقرار رکھا، ان کو زبردستی اسلام میں داخل ہونے کے لیے زور نہیں دیا۔ تو یہ معاہدہ جو تھا یہ اس لیے تھا کہ اس طرف سے جو ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں، ایک علاقے میں رہنے والے ہیں، اس طرف سے مسلمانوں کا ذہن مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ یہاں قریب رہنے والے اگر مخالف ہوں گے، دشمن ہوں گے، تو ہر وقت ان سے کھٹکا لگا رہے گا کہ یہ کسی طرح بھی نقصان پہنچائیں گے، اذیت دیں گے یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا باہر سے کوئی دشمن آتے ہیں تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو ایک طرف کر دیا کہ اس طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ اب یہ کہ دوسری طرف سے مشرکین مکہ اگر حملہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مشروعیت القتال، اس کے بعد اسلام کے اندر جہاد کرنے کی مشروعیت ہوئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ فرما رہے ہیں۔ تو پیچھے جو تفصیل آئی ہے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سیرت کی، اس سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی اس بات پر لڑائی نہیں کی، قتال نہیں کیا کہ اس کو زبردستی اسلام میں دین میں داخل کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف تبشیر اور انذار پر اکتفا کرتے تھے، یعنی ان کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنانا، کامیابی کی خوشخبری سنانا، اور جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو خبردار کرنا، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے ڈرانا۔ بس یہ ترغیب اور ترہیب والا سلسلہ ہی چل رہا تھا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی والا نہیں کیا کہ اس کو زبردستی قتال کر کے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی آیات نازل کر رہے تھے کہ آپ کو اسلام کی دعوت کی ترغیب دی جا رہی تھی، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو آپ کے اوپر تکالیف وغیرہ آ رہی تھیں تو ان کے اوپر صبر کرنے کے متعلق تلقین کی جا رہی تھی۔ ایسی آیات آ رہی تھیں جو آپ کے صبر کو تقویت دیتی تھیں، آپ کے صبر کو ابھارتی تھیں، کہ آپ کو قریش کی طرف سے بہت تکالیف پہنچائی جا رہی تھی، تو مکہ مکرمہ میں آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ان پر صبر کرنے کا ہی حکم دیا گیا۔ اس میں یہ آیت بھی ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ سے پہلے جس طرح بڑے جو اولو العزم
بڑے مقام اور مرتبے والے رسول تھے، ان کے اوپر بھی تکالیف آئی دشمنوں کی طرف سے، انہوں نے جس طرح صبر کیا تو آپ بھی صبر کریں، اور ان کے معاملے میں آپ جلدی سے کام نہ لیں کہ جلدی ان پر کوئی عذاب آ جائے یا جلدی آپ کی طرف سے ان کا مقابلہ ہو، ایسا نہ ہو، تھوڑا بھی صبر سے کام لیں۔ تو مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے تو ان کی تکالیف کے اوپر صبر اور برداشت سے کام لیتے رہی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ قتال نہیں کیا گیا، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اور اکثر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں جو آیات نازل ہوتی تھیں اس میں آپ سے جو پہلے انبیاء کرام سے رسول تھے ان کے قصے آپ کو بیان کیے جاتے تھے تاکہ آپ کا دل جو ہے نا اس سے ثابت قدم رہے، دل مضبوط رہے، ان کے واقعات سن کر آپ کو تسلی ہو کہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی یہ پریشانیاں آئی ہیں، تکالیف، انہوں نے بھی صبر کیا ہے۔ لیکن جب مکہ والوں کی سرکشی بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی، انہوں نے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو اصلی وطن تھا مکہ وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ الجؤہ، مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا اپنے گھر سے نکلنے پر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اعتمار والا قتل ہی، جس وقت آپ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے مشورہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ اس حد تک جب ان کی سرکشی بڑھ گئی وہ اس حد تک پہنچ گئی، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں پہل کرنے والے بھی وہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اسلام کی دعوت دی ہے، کوئی دشمنی نہیں کی، مخالفت نہیں کی، انہوں نے ہی آپ کے خلاف جو ہے نا وہ محاذ کھڑا کر دیا، مسلمانوں کو تکالیف پہنچائیں، دشمنی میں پہل کرنے والے، تکالیف پہنچانے والے وہی تھے، اور انہوں نے سارے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے جو آبائی وطن ہے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا بغیر حق نحق۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کی طرف سے کوئی زیادتی تھی یا کوئی ظلم تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر وہاں پر آباد ہو گئے اور وہاں پر آپ مطمئن ہو گئے آس پاس کے علاقوں کی وجہ سے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں ان کے اوپر وہاں پر بھی بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہاں سے ان کو نکالنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اب یہ قریش کے جو مشرکین ہیں جنہوں نے یہ سارا ظلم کیا ہے ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں، ساتھ قتال کر سکتے ہیں، ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے لہذا ان کو اجازت دی ہے کہ یہ قتال کریں اور ان کا جواب دیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جن کو نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے بغیر حق نحق، صرف یہ بات تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لانے، اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، لہٰذا اب ان کو اس کا جواب دینے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت ہے، قتال کرنے کا مشورہ۔ تو یہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یعنی 2 ہجری میں ایسا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آیات کے اندر اس کے بارے میں فرمایا گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں آپ ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی کی تھی، پہلے آپ کو نقصان پہنچایا تھا یا نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، جتنا انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا اس کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے حکم آیا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی آپ مشرکین کو آپ پائیں جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، ان کو آپ قتل کر دیں۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، جس جگہ سے انہوں نے آپ کو نکالنے پر مجبور کیا وہاں سے آپ ان کو نکال دیں، مطلب مکہ فتح ہوگا تو وہاں سے آپ ان کو اگر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اور اتنے عرصے سے جب سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے تو وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو فتنہ ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، البتہ مسجد حرام کے پاس جو جگہ ہے حرم، یہ وہ امن والی جگہ ہے، وہاں پر قتل و قتال ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اگر وہاں پر آپ سے قتال کرتے ہیں تو مقابلے میں جواب میں آپ بھی حرم کے اندر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنہ، ان سے آپ اس وقت تک قتال کریں جہاں تک کہ وہ جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے اور شرک ختم ہو جائے اور وہ لوگ اسلام کے اندر آ جائیں، وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ، اور دین کا جو ہے نا وہ غلبہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اسلام کا غلبہ ہو جائے، اس وقت تک آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں۔
فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو یہ جتنے بھی آیات ہیں ان میں ان مشرکین کے ساتھ قتال کرنے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو مکہ میں سخت تکالیف پہنچائی تھی اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صرف قریش کے در پہ ہوئے تھے، ان کے ساتھ قتال اور جہاد کر رہے تھے۔ باقی جو عرب کے دوسرے قبائل ہیں، دوسرے گروہ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ لیکن جب مکہ کے علاوہ دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے آگے مل کر، اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے اتحاد کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے، سارے گروہ مل کر مختلف قبائل والے، مختلف عرب لوگ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آگے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ مکہ کے مشرکین ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور عرب علاقے کے مشرکین ہوں، ان سب کے ساتھ آپ قتال کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ سارے کے سارے عرب مشرکین مل کر آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے، اس طرح آپ ان سب کے ساتھ قتال کریں، جہاد کریں۔ اس طرح پھر جہاد کا حکم جو ہے وہ عام ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جو اہل کتاب مطلب آسمانی کتاب کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ سنیین بت پرست، یا وہ مکہ والے ہوں یا کسی اور علاقے والے ہوں، جو کسی بھی قبیلے والے ہوں، ان سب مشرکین بت پرستوں کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے۔ تو حدیث کے اندر جو بات آئی ہے اس کا بھی یہی مستحق ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ قتال کروں، یہاں تک کہ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ وہ کلمے کا اقرار کر لیں۔ فإذا قالوها، جب وہ کلمے کا اقرار کر لیں گے تو عصموا منی دماءهم واموالهم، تو وہ مجھ سے اپنے خون جان مال کو محفوظ کر لیں گے، الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ، زبان سے جو کلمہ پڑے گا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اس کی جان مال محفوظ ہوگی، اب دل میں کیا ہے وہ اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو بہرحال جو لوگ بھی اس کلمے کا اقرار نہیں کر رہے، مطلب مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے خلاف جتنے بھی مشرکین ہیں، کفار ہیں، سب کے خلاف جہاد کا حکم عام آ گیا تھا۔ اور پھر یہ تو مشرکین کے ساتھ جہاد کی بات تھی۔ اس کے بعد جب یہود جن کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، ان کے بارے میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ بھی سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، معاہدہ یہ ہوا تھا کہ دشمن کا ساتھ نہیں دینا، لیکن مسلمانوں کے خلاف جب غزوہ احزاب میں مختلف لوگ آگے، تو یہودیوں نے ان کفار کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، اور بھی کئی موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی بار بار کر رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے ساتھ بھی قتال کرنے کا حکم کیا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کہ اس قوم کی طرف سے اگر آپ کو خیانت کا خدشہ ہے، فَانبِذْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو توڑ دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہمارا معاہدہ ختم، اور آئندہ ان کے ساتھ بھی قتال اور جہاد کریں۔ اور پھر ان کے ساتھ بھی قتال کو واجب قرار دیا گیا، یہاں تک کہ یا تو یہ دین کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کی ماتحت ہو کر رہیں اور جزیہ ادا کریں، تو یہ ان کی رہنے کی صورت ہے، تاکہ مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہوں، امن میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، مشرکین کی مخالفت اور تکالیف کے مقابلے میں کوئی رد عمل نہیں دیا، صبر سے اور برداشت سے نرمی سے کام لیتے رہیے۔ جب مدینہ منورہ میں آ کر سارے لوگ مسلمان آباد ہو گئے اور یہاں پر ان کی مضبوطی ہو گئی، اپنی ریاست قائم ہو گئی، تو اب مکہ مکرمہ والوں کو جنہوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، سخت تکالیف پہنچائی تھی، ان کو جواب دینے کی اجازت دی گئی، ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ جو آپ نے مشرکین کے جو یہود تھے مدینہ کے آس پاس رہنے والے، ان کے ساتھ معاہدات کیے تھے پہلے کہ آپ کی طرف سے ہمیں اطمینان رہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑائی نہیں کریں گے، باہر سے جو دشمن آئے گا تو ایک دوسرے کے خلاف اس دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کے معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں کہا گیا کہ جو یہودی ہیں آپ کے آس پاس جو خیانت کر رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ قتال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف مراحل میں قتال کی اجازت ہوتی رہی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اعداء دشمنوں کے لیے قتال تھا، مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ جو جہاد یا جنگ ہو رہی تھی، تو وہ ان اصولوں کی بنیاد پر تھی۔
سب سے پہلے جو قریش کے مشرکین ہیں جو آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی گئی اور اس کا ارادہ کیا گیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ابتدا کی تھی اور مکہ مکرمہ میں اتنا عرصہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں، ان کو جواب دیں، اور وہ تجارت کے لیے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں تو ان کی تجارت کو درمیان میں یہ روک سکتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی اجازت دیں تو اس وقت جا کر یہ پھر فتح مکہ بھی ہو گیا، اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے وقتی طور پر دونوں طرفین کے درمیان کسی صلح کا انعقاد کیا جائے، کوئی صلح منعقد ہو جائے تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا لڑائی والا۔ دوسرا اصول یہ تھا، دوسری بنیاد کے یہود جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، ان کی طرف سے جب دیکھا گیا کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مشرکین کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ان کی حمایت کر رہی ہیں، اس صورت میں پھر ان سے بھی قتال کیا گیا، یہود سے بھی، یہاں تک کہ ان کی طرف سے مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ اس طرح کیا گیا، بعضوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور بعضوں کو قتل کیا گیا، تو ان کی طرف سے مسلمان مطمئن ہو جائیں، ان سے بھی خطرہ نہ رہے۔ اور پھر جب مشرکین مکہ کے علاوہ اور یہود کے علاوہ جو باقی عرب کے قبائل تھے، تو پہلے تو ان کو مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو زیادتی کی اور قریش کی انہوں نے مدد کی اور قریش کے ساتھ مل کر سارے لشکر مسلمانوں کے اوپر، مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، تو اب ان عرب کے دیگر قبائل کے ساتھ بھی قتال کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اسلام میں آ جائیں، نہیں آتے تو ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ چوتھا اصول یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جو یہودی تھے مدینہ منورہ میں آباد، ان کی تو پیچھے بات آئی ہے، ان کے علاوہ جو دیگر اہل کتاب ہیں جیسے نصارہ وغیرہ ہیں، ان میں جو بندہ بعد اب عداوت، جو لوگ دشمنی میں پہل کریں گے تو وہ دلا ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کے ماتحت رہ کر جزیہ ادا کریں، پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں اصول یہ تھا کہ جو بھی بندہ ایسا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو اس کی جان مال وغیرہ محفوظ ہے، اور اسلام اس سے پہلے والے جتنے بھی جرائم ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بھی بندہ کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی مذہب والا بھی اسلام میں آ جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی قتال یا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کا جان مال وغیرہ سب کچھ محفوظ ہوگا، پہلے والے سارے اس کی جرائم ختم ہو جائیں۔ اللہ بحق ہی، ہاں اسلام کے اندر پھر مختلف ایسے معاملات ہیں جیسے قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، یا رجم کیا جاتا ہے، یا ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس بندے کے جان مال محفوظ ہوگا۔ پھر جب قتال کی اجازت دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں قتال کے اوپر ترغیب کے لیے، ابھارنے کے لیے بہت ساری آیات نازل کی گئیں، جس میں دشمنوں کو قتل کرنے کا اور زحف کہتے ہیں لڑائی جہاد، اس میں فرار بھاگنے سے منع کرنے کی ترغیب دی گئی کہ وہاں سے بندہ باقی نہ، ثابت قدم رہے اور دشمنوں کے ساتھ جم کر لڑائی کرے۔ تو اس میں یہ کہا گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی جو نا انہوں نے بیچ دی ہے، آخرت کو خرید لیا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، فتح پا لیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہم ان کو بڑا اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور دوسرے موضوع کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب تمہارے کسی کافروں کے ساتھ جہاد ہو، جنگ ہو، تو اس میں تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، تو بھاگنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَمَن يُعَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو بندہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا، تو آگے آ رہا ہے فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ وہ لوٹے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ درمیان میں الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، اگر اس لیے پیچھے آتے ہیں کہ دوبارہ ہم تیاری کر کے قتال کریں گے، آگے پلٹیں گے، یا پھر یہ پیچھے اپنے لشکر کی طرف بندہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ آور ہوں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھاگنا جنگ سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ بدء القتال، تو اس سے پہلے یہ
قتال کی اجازت کیسے ہوئی ہے اور اس میں کون کون سے مراحل تھے، کیا کیا اصول تھے، وہ تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اب باقاعدہ قتال کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کی اور جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے تاکہ وہاں سے کچھ سامان خریدیں اور اپنا سامان بیچیں۔ اور یہ جو قافلہ جایا کرتا تھا یہ تجارت کا سارا سامان لے کر، اس قافلے کو عیر کہا جاتا ہے، عیر۔ تو یہ جو قافلہ تھا شام کی طرف جاتا تھا، تو چونکہ اس میں بہت بڑا تجارت سامان ہوتا تھا اور پورے مکہ والے قریش کے لوگوں کا اس میں سامان ہوتا تھا، تو اس کی نگرانی کے لیے بہت سارے قریش کے جو معززین ہوتے تھے اور سردار ہوتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو مکہ مکرمہ سے جب شام کی طرف جائیں تو مدینہ منورہ درمیان میں آتا ہے، تو ان کا مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنا بھی لازمی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی رائے ہوئی کہ وہ یہاں سے گزر کر جائیں کہ تو جاتے ہوئے یا آئے وطن واپس آتے ہوئے ان کی تجارت کو ہم روک سکتے ہیں، تجارتی قافلے کے اوپر آپ جو ہے نا حملہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم انہوں نے جو ہمیں تکالیف پہنچائی ہیں، مخالفت کی ہے، اسلام کی دشمنی کی ہے، اس کا کچھ ان سے بدلہ لیا جا سکے۔ یکون فی ذلک عقاب، تاکہ یہ بدلہ ہو، سزا ہو ان مکہ والے مشرکین کے لیے، تاکہ ان کی جو مالی قوت ہے وہ کمزور ہو جائے، کیونکہ ان کا جو سارا معیشت تھی اس کا مدار کسی قافلے کے اوپر، تجارت کے اوپر ہوتا تھا۔ تو تجارت ذرا خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کی معیشت کمزور ہوگی، تو پھر یہ مسلمانوں کے خلاف جو جنگی کاروائیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو وہ بھی کمزور ہوں گی، ختم ہوں گی۔ تو یہاں پر جب یہ معیشت ان کی کمزور ہوگی تو پھر یہ قتال کے میدان میں بھی رسوا ہوں گی اور ان کے لیے کمزوری ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ یہ لازمی بات ہے کہ قتال کے میدان تو انہوں نے ہمارے سامنے آنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے۔ کیونکہ قریش والے جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ان کی عقلوں کو بیوقوف قرار دیا تھا اور ان کی جو عبادت ہے اس کو عیبدار قرار دیا تھا۔ مطلب مسلمانوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں اور ان کی جو عبادت ہے وہ بتوں کی پوجا وغیرہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ کر قریش والے مطمئن تو نہیں ہو سکتے تھے، خاص طور پر وہ دین کے اندر جو ہے نا وہ عرب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہ قائد سمجھے جاتے تھے مکہ والے جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو دین کے معاملے میں اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے تھے، مسلمانوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے قتال کے میدان میں مسلمانوں کو آ کر لڑائی کرنی تھی، حملہ کرنا ہی تھا۔ تو جب ان کی مالی حالت کمزور ہو جائے گی تو پھر وہ قتال میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ رسوا ہو جائیں گی، کمزور ہو جائیں گے، اس لیے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو اس میں پھر آگے کیا تفصیل ہوئی تو پھر وہ سریہ میں آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔